اس حدیث کے راوی ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. نبی پاک فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کتنی دیر لگتی ہے 10 بار درود پاک پڑھنے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 بار درود تو شاید 1 منٹ بھی نہ لگے. لیکن فضائل تو سنیں، برکتیں تو سنیں. فضول باتوں میں پھر ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اپنی زندگی کا زبردست معمول بنائیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آقا فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کی تلخیوں سے تمہیں سب سے زیادہ بچانے والا عمل دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے. یہ وظیفہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے. اللہ اللہ. ایک اور خوبصورت حدیث سنیے. آقا فرماتے تم میں سے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا جنت میں اسے سب سے زیادہ بیویاں عطا کی جائیں. یعنی کون کون سی نعمت ہے، کون کون سی کرم نوازی ہے جو درود پاک کی برکت سے نہیں ملے گی. سب کچھ ملے گا اگر آپ درود پڑھنے کے عادی بن جائیں. مجھے سید اعلیٰ حضرت کا وہ خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات سیدھی اعلیٰ حضرت نے کی ہے. سب ملتا ہے، منع نہیں ہوتا، نہیں ملتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. درود پڑھتے جائیں جو مانگے ملے گا. درود پڑھتے جائیں دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی خیر ملے گی. درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. 1000 بار درود پڑھنے کا کیا شاندار انعام ہے کہ مرنے سے پہلے ہر مسلمان چاہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اللہ جنت عطا فرما. مگر اس مسلمان پر مہربانی دیکھیں کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہر جمعے کو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم کچھ پیاری پیاری آیتیں سنتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی تفسیر جانتے ہیں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ہم سب سے بات کی ہے. کیسے؟ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز. اور یہ تقریباً 89 آیتیں ہیں. آج انہی میں سے ایک آیت اور اس کے تحت بہت پیاری خوبصورت ایمان افروز باتیں ہم جانیں گے. ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو سب سے پہلی آیت اے ایمان والو والی یہ آتی ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 104. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں اللہ کریم نے اے ایمان والو کہہ کر کتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرمائی. یعنی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے ذکر پاک کے ہمیں آداب بیان فرمائے. گویا قرآن کریم کا ہم ایمان والوں سے اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلی بات ہم سے کی ہے نا، تو سب سے پہلی بات میں تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا ادب بجا لاؤ، با ادب بن جاؤ. ادب ہو گیا تو سب عبادتیں درست ہو جائیں گی، اور اگر اس ادب میں کمی رہ گئی تو چاہے کتنے ہی روزے، نمازیں، ختم قرآن، پھر کچھ اہمیت نہیں رہ جائے گی. سبحان اللہ. نبی پاک کی شان وہ ہے کہ اس میں ایک بے ادبی کا لفظ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. فارسی شاعر لکھتے ہیں نا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم گردہ بی آیت جنید و بایزیدی جا. کیا ترجمہ اس کا؟ زمین میں بارگاہ رسالت علیہ السلام کا مقام ادب یہ ہے
زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ادب ہے جس کا تقدس عرش سے زیادہ ہے. حضرت جنید و بایزید جیسے بڑے اولیاء بھی یہاں اونچی سانس نہیں لیتے. یعنی ادب کا مقام یہ ہے. اے میرے پیارے اسلامی، قرآن کس طرح ہمیں نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے. ایک پنجابی شاعر لکھتے ہیں، قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے دے. یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہے، اب یہاں غفلت وہ ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادت. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے تعظیم کا کس قدر ہمیں احتیاط کرنی ہے. حکم کیسا ہے؟ ایک اور جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اب اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال اس آیت کی وضاحت کی ہے. ذرا دوبارہ سنیے گا میری، اگر اس بات کو پک کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گا. کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے اللہ نے آیت کے حصے میں کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی خوب تعظیم و عزت کرو. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ایمان لانے کا کہا ہے، عبادت کا معاملہ تیسرے نمبر پر ہے، درمیان میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے. تو پتا چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ تعظیم رسول پر ہے. ایمان بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں. اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہ بات سمجھنی ہے آج ہمیں بیان کے اندر. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو. بڑا ہی یونیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. مفسرین نے الگ الگ انداز میں لکھا. اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکول کالجز میں بھی بعض اوقات ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کوئی بات اگر اسپیکر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں کہ حضور پارڈن پلیز، کم اگین، دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیے، سر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا 2 بار سنیں گے تو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے. تو صحابہ کرام ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. بظاہر تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے، رعایت فرمائیے. اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کے کلام میں تو کسی قسم کی کمی نہیں تھی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا کلام وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ اپنی طرف کہتے تھے حضور ہمارے ذہن میں تھوڑی کمزوری رہ گئی، لکھنے میں رہ گیا، سمجھنے میں رہ گیا، آپ کا کلام کمپلیٹ ہے، تھوڑی ہماری رعایت فرما دیں اور دوبارہ سمجھا دیں. اب کتنے ادب والی بات تھی. مگر یہودی جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس زبان کو توڑ مروڑ کر کھینچ کر بولتے تھے. قرآن کہتا ہے نا وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی اس کا کوئی اور پروناؤنسیشن، اس کا کوئی اور انداز. لفظ راہینا تو وہ بھی کہتے تھے مگر وہ اس کا پروناؤنسیشن چینج کر دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، راعین کے نیچے یا لگا دیتے اور لمبا کر دیتے اس کو. تو را کا مطلب کیا ہے؟ راعی کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، اور اگر راعی بنا دے کوئی تو اس کا مطلب بنتا ہے چرواہا، یعنی معاذ اللہ وہ بے ادبی کی نیت سے. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ایسا تو نہیں، اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں مسلمان ہی رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک جب صحابہ کو بیان کرتے تو یہودی بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ تو وہ معاذ اللہ اس جملے کو بڑا کر کے غلط نیت سے کہتے تھے. اللہ اکبر. اب جب یہودی بدبخت وہ جملہ کہتے تو قرآن نے کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں ان کا دل بڑا افسردہ تھا، کہتے ہیں حضور یہ بدبخت جو ہے وہ یہودی بھی یہ جملہ کہہ کر آپ کی بے ادبی کرتے ہیں. اچھا، وہ ان یہودیوں کی زبان سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اب نبی پاک کے بارے میں جملہ کہا میں سر قلم کر دوں گا. تو یہودی کہتے ہیں ہم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی تو کہتے ہیں.
یعنی انہوں نے اس کے پیچھے چھپ کر معاذ اللہ وہ بدبختی کرنا چاہی. تو وہ صحابی افسردہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. اور اللہ اکبر، رب کو کب یہ گوارا ہے کہ جناب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بھی بولا جائے جس کا کوئی ڈبل میننگ یا کوئی ایسا بھی غلط استعمال کر سکتا ہے. قرآن میں حکم آتا ہے، ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہو. اللہ اکبر. اب قرآن نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا. کمال تو دیکھیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں کہنا. اچھا کیا کہنا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور نظر رکھیں. اللہ اکبر. اور اب وَاسْمَعُوا، اب آگے سنیں، ادب کا لحاظ دیکھیں. اور کیا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا. اور پہلے ہی بغور سنو نا، نبی پاک کے دربار میں ہو تو غور سے سن لو. بار بار کیوں ریپیٹ کروانا ہے؟ میرے محبوب کو پھر تکلیف کیوں دینی ہے؟ پہلے ہی غور سے سن لو. اور اگر ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، کہنا انظرنا، حضور نظر فرمائیے. اللہ اکبر. اب محبوب کو کلام اپنا دہرانے کی زحمت نہ ہو، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. صحابہ کو دربار مصطفیٰ کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں. اور لیکن اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس میں بھی سبق ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی تم اس لفظ کو چھوڑ دو، باقی رہے وہ بدبخت گستاخ غیر مسلم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور فرمائیے جو یہ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس ایمان والوں میں کیا صرف صحابہ کرام مراد ہے؟ ہم اس کتاب میں شامل نہیں؟ بالکل ہیں. جیسے صحابہ کرام لفظ راعنا استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے. اور قربان جائیے، اس آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں. تو سبحان اللہ، ہمیں محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا سلیقہ بھی قرآن نے سکھا دیا. اب سبحان اللہ وہ وظیفے کی طرف نظر دوڑائیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. ارے یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہے تو انظر نہ کہو. اور اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ پاک کے محبوب ہمارے حالات پر نظر فرمائیے. اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عرض سنیے. میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا گناہوں سے لتھڑا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا ادب ریکوائرڈ ہے. اور پھر مسلمانوں کا یہ برسوں سے طریقہ بھی ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا ان کے بارے میں آتا ہے، اور یہ شواہد الحق للنہانی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ کہتے ہیں ایک بار ہم سمندر میں جا رہے تھے، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، زبردست طوفان آ گیا. اتنا سخت طوفان تھا کہ ہمیں غرق ہونے کا بہت خطرہ ہو گیا. اب جب بحری جہاز کا اصول یہ کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو پھر اس کا بوجھ اتارا جاتا ہے تاکہ کسی طرح جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا، اپنا سامان اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک رہے تھے. جہاز پھر بھی نہ رکے، سارا سامان بھی پھینک دیا مگر جہاز کے ہچکولے ہی ختم نہ ہوں. اب ایک ہی آس تھی. تو کہتے ہیں ہم سب نے مل کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا، حضور کو پکارنا شروع کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اللہ اکبر. اب فرماتے ایک شخص ہمارے ساتھ اس جہاز پہ تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بڑا نیک تھا. اس نے ہمارے استغاثوں کی جب آواز سنی تو لوگوں کو کہتا پرسکون رہو، میں نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. میں نے عرض کی حضور آپ کے امتی پریشان ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں. میری عرض سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر سمندر میں داخل ہوئے، جہاز کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خشکی تک لے گئے ہیں. یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہے. حضرت علی بن مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا خواب سنایا اور ادھر ہم نے دیکھا
دیکھا طوفان تھمنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پورے سفر تک ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو یہ بات یقیناً ہے کہ جب نبی پاک کو پکارا جاتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے، وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ لفظ ہمیں قرآن نے دیا ہے، انظرنا، اپنے حبیب سے، محبوب سے بات کیسے کرنی ہے۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، جو ٹاپک ہے میرا، کہ اس آیت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی قسم کا بے ادبی والا لفظ، ہاں بے احتیاطی والا لفظ بارگاہ رسالت کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قرآن نے بڑے واضح انداز، دیکھیں نا، راعنا کوئی ناجائز ورڈ نہیں تھا، اس کا معنی ٹھیک تھا، حضور رعایت فرمائیے، لیکن چونکہ لوگ الگ مطلب لے لیتے ہیں تو اب اس ورڈ کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب درست نہیں ہے وہ وقت، وہ ورڈ ہمارے لیے۔ لیکن اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے، بے ادبوں کے قریب بھی نہیں جانا، بے ادبی کے قریب بھی نہیں جانا۔ کچھ لوگ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، پیارے آقا کے تبرکات کے بارے میں، نبی پاک کی آل کے بارے میں، پیارے آقا کے صحابہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں۔ نہیں، اگر ان کی زبان جارحانہ ہے، ان کا انداز برا ہے، وہ مخاطب صحیح نہیں کرتے ایسی مبارک چیزوں کو، ہمیں ان کے قریب نہیں بیٹھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحبت اثر لاتی ہے۔ جو بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے، جو با ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی با ادب ہو جاتی ہے نا۔ عاشق رسول کے ساتھ بیٹھے تو عشق رسول بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے ادب، اگر دوست بے ادب دوست کیسے ہو سکتا ہے میرا؟ ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں بے ادب نہ بننا ہے، نہ بے ادبوں کے قریب بیٹھے تو ایمان چلا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آگے آئیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی احتیاط کیا ہوتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اب لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ کیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارے پہلے بولنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے صحابہ، ان کے اولیاء، ان کے جناب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں۔ کتنا سوچ کر بولنا ہے، جو منہ میں آیا بول دیتے لوگ۔ سوچ دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، ان سے سوال کیا، حضور آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں؟ ویری نارمل کوسچن۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی آپ بڑے ہیں یا فلاں بڑے، تو میری عمر زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مگر حضرت عباس ایک تو ہے بھی چچا، ان کا مقام بھی ہے، مگر ادھر بات کیا ہو رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب لک ایٹ دا آنسر۔ حضرت عباس کہتے ہیں انت اکبر امن نبی، پوچھا گیا کہ حضور آپ بڑے ہیں نبی پاک؟ کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی مجھ سے ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ مجھے بتائے نا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی ڈکشنری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی عشق کی بات کرے نا کہ یار آپ مدینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیسے کر رہی ہے، تو صحابہ نے نہیں کیا۔ مجھے بتائیں یہ کیسا جواب ہے؟ یہ عشق والا جواب ہے نا کہ بڑے وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ ہائے ہائے، کیا مزے کو مزہ آ گیا نا جملہ سن کر۔ اب وہ کہہ دیتے کہ میری عمر زیادہ ہے تو ناجائز نہ ہوتا، کوئی حرام نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ آتے ہیں لے کر نا کہ یار یہ کون سی مدینے کے ساتھ آپ کا یہ